إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی تو ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ شادیوں کے انتخاب میں جب آدمی شادی کرے تو انتخاب کرنا ہو تو کن چیزوں کو ترجیح دینا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے. تو ہم نے بتایا تھا پہلی صورت میں دینداری کو ترجیح دینا چاہیے. اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ دین والی کے ذریعہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو شادیوں میں دینداری کو ترجیح دو. اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب شادی کریں تو ایک بار دیکھ بھی لینا چاہیے. یعنی لڑکے کو چاہیے کہ جس عورت سے اس کی شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، اس کو ایک بار ایک نگاہ دیکھ لے. اور احادیث کی روشنی میں ایسی رہنمائی ملتی ہے. ساتھ ہی شادی کے بعد شوہر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، کچھ وہ چیزیں جو تقریباً سب جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کہ شوہر اپنے ہونے والی بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرے، کھانے کا انتظام کرے، لباس کا انتظام کرے، جو بھی معروف طریقے سے ضروریاتی زندگی وہ پورا بندوبست کرنا ہے، اس شوہر کی ذمہ داری. وہ الگ بات ہے آج الٹا ہو گیا، سارا بوجھ لڑکی کے گھر والوں، یہی چل رہا مارکیٹ میں. انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ شوہر کو چاہیے کہ عورت کی جنسی حقوق کا بھی خیال کرے. عام طور پر مرد حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی جو ہو صرف ہماری نفسانی خواہشات کا خیال کرے، ہم تو آزاد ہیں، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. ایسا نہیں. شوہر کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے جنسی خواہش کا پورا وہ خیال کرے اور ایسا ماحول دے کہ وہ گھٹ کے نہ جیے، آزادی کے ساتھ وہ جی سکے. ہم سمجھتے ہیں اس کے جینے کے لیے آپ کھانا دے دی، کپڑا دی، ہو گیا. ایسا نہیں. اس کی جنسیات کا خیال کرنا، نفس کا خیال کرنا، یہ پوری کی پوری ذمہ داری شوہر کی. آج گھروں میں
جو خرافات ہوتے ہیں، رشتے نہیں جمتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بیوی اور شوہر میں جو نفرت ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے جنس کا خیال نہیں رکھتا، اس کو ایسی فضا نہیں دے پاتا، ایسا ماحول نہیں دے پاتا کہ وہ جنس کے تعلق سے آزادی کے ساتھ وہ جی سکے۔ ہمارے گھروں میں جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، ناجائز تو نہیں کہتے، لیکن کوئی اسلامی پالیسی ہے نہیں۔ یہ جو سسٹم ہے نا، حقیقت ہے، وہ جو جوان بیوی شادی جس کی ہوتی ہے، شوہر کے گھر میں آتی ہے نا، وہ گھٹ گھٹ کے جیتی ہے۔ اور اللہ نے عورتوں کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ بہت ساری وہ چیزیں کھل کر کہہ نہیں پاتی، پھر وہ اس کا ایک الگ آپ کو منظر دیکھنے میں ملے گا کہ کبھی آپ دیکھو گے یار میں تو کچھ بھی نہیں آج بولا، کچھ بھی نہیں ہوا، میرے گھر والی کا موڈ ڈسٹرب کیوں ہے، کیا وجہ ہے، غصہ آج کیوں چل رہا بھائی، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ آؤ گے یار معاملہ کیا ہے، کچھ تو بظاہر کچھ تو دکھ نہیں رہا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ گھٹ گھٹ کی جی رہی ہوتی ہے۔ تو شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو اچھا ماحول دے، ایسا گھر دے، ایسی رہائش دے، آزادی کے ساتھ جیسا وہ چاہے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے اور دوسرے اس میں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اگر ایسی زندگی دیتا ہے نا تو حقیقت میں اس کی زندگی ایک انوکھی زندگی ہوگی، نرالی زندگی ہوگی، پیار محبت کا جو ماحول قائم ہوگا وہ دوسرے کے لیے مثال ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا، مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ ان کی شادی ہوئی تو عورتوں کے نیچر بناؤ سگار، یہ تو ان کی نیچر ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ اللہ نے ڈالی۔ وہ الگ بات ہے، اسلام نے رہنمائی بھی ہے، جائز ناجائز دائرہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جائز سی بات ہے، شادی کے بعد ان کا بناؤ سگار اسلام کی روشنی میں جو تھا ٹھیک، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ وہ بالکل پھیکی چہرے پہ رونق نہیں، اداس، وہ پہلی والی کیفیت نہیں جو شادی ہونے کے بعد جو منظر دیکھنے کو ملا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جو شوہر ہے نا عثمان مظعون، وہ میرے میں انٹرسٹ نہیں لیتے، میرے طرف توجہ نہیں دیتے، میرا خیال نہیں کرتے، بردستہ انہوں نے کہا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے ایسا نبی کس کو ملا، کسی کو نہیں ملا جیسا ہم کو ملا، ہر فیلڈ میں رہنمائی، ہر ماحول کی رہنمائی، ہر جگہ کی رہنمائی آپ کو ملی۔ آپ نے ان کو مولایا اور کہا کیا میں تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہوں، میں نمونہ نہیں ہوں۔ ان کا وہ معاملہ کیا تھا کہ وہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، وہ سمجھتے بس نیکی کا کام کہ بس عبادت کیے جاؤ، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں، یہ ان کی سوچ بنی تھی۔ تو آپ کی تربیت کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو بلایا، کہا کیا ہم تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بیوی سے تعلقات ہمارے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف اسٹائل کو چینج کیا، بدلا اور توجہ دی اپنی بیوی کی طرف۔ اس کے بعد دوبارہ انہیں محترمہ ان بیوی کو دیکھا گیا، ایک دم حساس بساس، چہرے پہ رونق، وہ اداسی ختم، وہ بے رونقی ختم، وہ ساری چیزیں دور ہو گئی۔ ایک نمونہ ملتا ہے کہ ہم بھی تھوڑا اپنے بیوی کے حساب سے جیے اسلام کے دائرے میں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیوی تو بالکل ہمارے من پسند کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تھوڑی بھی کوئی کمی بیشی نہ ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ تو ان کی بھی تو چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر بھی بالکل ہمارے حساب سے ٹھیک ٹھاک رہے، تو ان کے بھی پسند کا خیال کریں۔ اس پر بھی شوہر کو توجہ دینی چاہیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے اور مثالی زندگی بنانے۔
امید ہے کہ اس پر توجہ دی جائے. اسی طرح جیسے شوہر کو بیوی کی جنسی خواہش پر پورا توجہ رکھنی چاہیے، اسی طرح شوہر کی بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی پوری جنسی خواہش پر توجہ رکھے اور کبھی بھی آناکاری نہ کرے، الا یہ کہ اس کے بعد شرعی وجہ ہو. اور اس کے تعلق سے تو باقاعدہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے، رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر اسی حالت میں وہ مر گئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم. اس کے ساتھ ساتھ وہ تہجد گزار. ہمارے یہاں کیا ہے، عورتیں دیندار ہوتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، وہ ساری نہیں کرتی، لیکن جب شوہر کے تعلق سے بات آتی ہے تو پڑھ شکایتیں ہمارے پاس لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں شوہروں پر ایک طرح سے ظلم کرتی ہیں. اس پر پوری توجہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیں گی تو شوہر پھر غلط راستے پہ جائے، اس کی لائف خراب ہوگی. اب جائز سی بات ہے، ایک آدمی کو اگر خوراک صحیح طریقے سے نہیں ملے گا تو شیطان تو پیچھے لگا. یا اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر آپ شوہر کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر چاہیں تو میرے ساتھ ایک اور بیوی لے کے آ جائیں، دوسری شادی بھی کر لیں، جیسا کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہے. لیکن ماحول کے حساب سے کوئی بھی محترمہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کریں، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتاوا چل جائے گا. یہ جو ہمارے مرد حضرات کہ شادی کے بعد بھی غلط راستے پہ چلنا اور گرل فرینڈ بنانا اور پیار محبت کی داستان چلنا رہنا، اس کے جو اسباب ہے نا، اس میں ایک سبب ہے بیوی کا شوہر پر توجہ نہ دینا. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. اور ملونہ ہوا عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر کا خیال نہ کرے اور کوئی بھی معاملہ ہو وہ نہ کرے، تو اس پر توجہ ہماری ماں اور بہنوں کو دینی چاہیے. اگر وہ مثالی بیوی بننا چاہتی ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں، پیار و محبت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ان ساری باتوں پر انہیں توجہ دینی چاہیے. شادیوں کے انتخاب میں جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مثالی بنے، کامیاب میاں بیوی کی زندگی کے سنہرے اصول انہی میں سے ایک ہے کہ انتخاب کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنی شادی کے لیے کنواری لڑکی کا انتخاب کرے. کنوارا لڑکا ہے تو انتخاب کنواری لڑکی سے اس کا ہونا چاہیے، رشتہ ہونا چاہیے. ویسے اسلام نے تو اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی غیر کنوارا کنواری سے، غیر کنواری کنوارا سے، یہ اجازت ہے کہ بھائی اگر کوئی لڑکی اگر 50 سال کے آدمی سے شادی کر لو تو اس کی مرضی ہے، اجازت ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر کوئی لان تان بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی آپ جوان ہو کر اس لڑکی کو آپ نہیں پسند ہے، کوئی 50 سال کا پسند ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں چلتا ہے؟ اسلام نے اجازت دے. لیکن فوکس کیا کفو کا جو تعلق ہے نا، کہ رشتہ بالکل کفو والا ہونا چاہیے، جوڑی صحیح لگنی چاہیے، جوڑی صحیح لگنی چاہیے. تو پہلی فرصت میں ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے سب کنواری پر ترجیح دیں گے تو ان بیوہ والوں کا کیا حال ہوگا، متعلقہ کا کیا پرسان حال ہوگا، وہ ایک الگ میٹر ہے. اسلام نے جو 3-4 شادیوں کی پرمیشن دیکھی اس کے پیچھے یہی حکمت تھی کہ جب بندہ دوسری شادی کرے گا تو کوئی متعلقہ اس کو مل جائے گی اور اس کا وہ ٹھکانہ دے سکے گا، کوئی بیوہ کا وہ گھر بسا سکے گا. یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. وہ الگ بات ہے ہمارے یہاں ایک ماحول نہیں ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. کنواری جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے شادی کی تو کیا وہ سیبہ عورت ہے یا کنواری؟ سیبہ یعنی جو پہلے شادی شدہ تھی، اس کا طلاق ہو گیا، شوہر مر گیا، بیوہ ہو گئی، وہ سیبہ اس کو کہا جاتا. تو آپ نے فرمایا کیا وہ سیبہ عورت سے تم نے نکاح کی یا کنواری لڑکی سے؟
تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے سیبہ سے کی نہیں، کنواری سے نہیں. پھر اس کا ایک الگ انہوں نے وجہ بتائی. تو آپ نے فرمایا کہ تم کنواری لڑکے سے شادی کرتے، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کا خیال کرتے، وہ تمہاری خیال کرتے. تو بہترین زندگی گزارنے کے لیے کنواری لڑکیوں کو رشتہ کے لیے کنواری لڑکی پر ترجیح دینی چاہیے، کنواری لڑکیوں کو ترجیح دینی چاہیے. اس کی کئی حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل کوری ہوتی ہے، اسے کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے. آپ بہترین شوہر جب اس کو ملیں گے نا تو سمجھیں کہ دنیا کے سب سے بہترین شوہر مجھے ہی ہے. وہ ٹوٹ کر آپ سے محبت کرے گی، آپ کا پورا خیال کرے گی. لیکن اگر آپ ایسے شوہر سے نکاح کر کے لے کے آ گئے جو آلریڈی کہیں شادی شدہ تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی، وہ جب آپ کے پاس آئے گی نا تو اس کو ایک تجربہ آلریڈی پہلے سے رہتا ہے. پھر وہ کمپرومائز اس میں وہ ملاپ کرے گی. پہلا والا میرا بڑھیا تھا کہ یہ والا بڑھیا ہے، پہلے والا ہم کو کیسا لگتا تھا یہ نہیں. وہ پھر اس کو ایک الگ مطلب وہ بات مزے کی نہیں بنے گی. تو اسلام نے کہا یعنی کفو، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا جابر سے کہ تم کنواری سے لڑتے تو بھرپور وہ ٹوٹ کر تم سے محبت کرتی. اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ رشتے کے لیے لڑکا کنوارا ہے تو کنواری لڑکیوں کو ترجیح دینی چاہیے. یہ اسلام کی مطلب پالیسی ہے اور اس پر ابھارا بھی ہے. شادیوں میں جو چیزیں ہیں انہیں میں سے ایک چیز بہت اہم وہ یہ ہے کہ لڑکا تو بالکل آزاد ہوتا ہے اور جیسا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے لیے لڑکیاں ویسے ڈھونڈ جاتی ہیں. اور اس کے ڈیمانڈ بھی الحمدللہ تو بڑے عجیب عجیب ڈیمانڈ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 18 سال سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور اس کے لڑکی ڈھونڈتی جاتی ہے. 30 سال کے ہوتے ہیں، 35 سال کے ہو جاتے ہیں، رشتہ ہی نہیں کرتا. تو لڑکا تو آزاد ہوتا ہے، اس پہ کوئی مطلب لان تان بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی اس کی مرضی ہے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہماری جوان بچیوں کا کیا ہوگا؟ ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی لڑکا ان کے حساب سے ملنا چاہیے. اس لیے اسلام وہاں اجازت دی ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی کوئی خواہش، کوئی پرمیشن ضرورت نہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ لڑکیوں کا رشتہ زبردستی کہیں کر دیا گیا. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، بالکل ایسی نکاح ہوتی نہیں ہے. اسی لیے اس کی پرمیشن ضروری ہے. ہاں پرمیشن کب ہوگا؟ وہ نکاح پڑھانے کے وقت نہیں. عجیب ماحول ہے. پرمیشن تو آپ رشتے کے وقت کرو نا کہ بھائی بچی سے پوچھا جائے، اس کا باپ پوچھے، اس کی ماں پوچھے، اس کی بہن پوچھے کہ یہ رشتہ ہے، یہ لڑکا ہے، ایسا ویسا اور کیا خیال ہے. اگر وہ خاموش ہے تو اس کے لیے وہی پرمیشن ہے. ہمارے یہاں جو پرمیشن سسٹم ہے یار، قاضی آ کے بیٹھ گیا ہے، ساری تیاری ہو چکی ہے، خرچے اناپ شناپ ہو چکے ہیں، اب جا کر کے ایک اچھی بارات کی شکل میں بچی کے سامنے بیٹھتے ہیں 2-4. ٹوٹل سسٹم غلط ہے. اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ اگر اس کو نہ بھی قبول کرنا ہو نا تو ڈر کے مارے وہ کہہ دے گی قبول ہے. ایسے وقت میں اس سے پرمیشن دو گے، پرمیشن کا طریقہ بالکل ٹوٹل غلط ہے. حدیث میں بھی بھائی صحابہ کرام کی بھی شادیاں ہوتی تھی تو یہ پرمیشن کے نہیں. پہلے رشتہ جب آپ انتخاب کریں چوائس کریں تو اس وقت ان ساری چیزوں کا آپ دھیان رکھیں کہ اس کی مرضی کے حساب سے اس کو بھی رشتہ ملنا چاہیے. اور یہ ذمہ داری والدین کی ہے، والدین کی ہے. چنانچہ اچھا کس پر توجہ دیں وہ میں نے پہلے بتایا، والدین کو بھی چاہیے کہ دیندار لڑکے کو ترجیح دیں. دیندار لڑکے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس کے بہت سارے رشتے آئے ہیں، تمہیں کس کو ترجیح دیں؟ تو انہوں نے کہا تم دیندار تقوی شیعہ لڑکے کو ترجیح دے. کس کو کہا؟ دیندار تقوی شیعہ لڑکوں کو ترجیح دے. اور آگے انہوں نے جو بات بتائی بڑی حکمت کے ساتھ کہا اگر دیندار لڑکا رہے گا نا، اگر اس کو وہ لڑکی پسند آ گئی، اس کے من پسند کی ہے تو ٹوٹ کر پیار کرے گا، محبت کرے گا، عزت دے گا، پورا خیال کرے گا. اور اگر لڑکا تقوی والا نہیں ہے، تقوی شیعہ نہیں ہے اور پسند نہیں آئی تو اس پر ظلم کرے گا. اور اگر تقوی والا پسند نہیں آئی تو بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا. بھئی اگر پسند آ گئی تو ویری کوئی بات نہیں، لیکن اگر پسند نہیں آ گئی نا تو بھی اسے اللہ کا خوف ہوگا اور اس بچی پر وہ ظلم نہیں کرے گا.
اس لیے آنکھیں کھول کے دیکھ لو اور کان کھول کے سن لو، رشتہ کرنے وقت دینداری کو ترجیح دو۔ ہمارے بہت سارے لڑکے دیندار ہیں، کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، یہ تو دیندار ہے، تو داڑھی والا ہے، یہ تو اچھا خاصا کماتا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات بھرے پڑے، ان کو ترجیح نہیں دیا جاتا۔ اور ایک پتہ نہیں کیسا ہو، جواری ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، سماج میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو، بیٹھا ہو محفل میں تو دور سے دانت پر لال لال پینٹ نظر آئے، وہ سب چل جائے گا، مگر وہ بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، چہرے پر داڑھی ہو۔ ایسے واقعے ہم نے سنے کہ داڑھی کی وجہ سے رشتے کینسل ہو گئے، داڑھی کی وجہ سے۔ تو جانتے پھر کیا تباہی آئے گی سماج میں، گھر میں، اور اس بچی کے زندگی میں بھی تباہی آئے گی۔ بھئی داڑھی کی وجہ سے اب رشتے معاملہ کیا ہو رہا؟ داڑھی کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے، اسلام کا شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، چند بال تھے داڑھی پہ، چہرے پہ، تو آپ مسکرا دیے، وہ گئے اور اس کو صاف کر کے آ گئے۔ دوبارہ جب آئے نا تو آپ نے چہرہ پھیرا، پھر وجہ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں مسکرایا، وہ تو غلط فہمی انہوں نے کیا تھا، کہا میں اس لیے مسکرایا کہ تمہارے چند داڑھی کے بال پر فرشتے جھولا جھول رہے تھے اور مجھے ہنسی آ گئی، اور تم جا کر وہی صاف کر کے آ گئے۔ آپ نے چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ نبی کی مطلب محبت پسندیدہ سے جو بچی نفرت کرے اور رشتہ کینسل کر دے، پھر اس کی زندگی میں تباہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی لڑکی کا رشتہ کسی نافرمان لڑکے کے حوالے کیا، کسی نافرمان، یعنی اس کے سامنے دیندار لڑکا تھا، نمازی تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن چونکہ ہو سکتا ہو کسی وجہ سے تھوڑا غریب رہا ہو، مالی حالت اچھی نہ رہی ہو، یا چہرے پہ لمبی لمبی داڑھی رہی ہو تو بھی اچھا نہ لگ رہا ہو، اور کینسل کر دیا۔ یعنی جس نے اپنی لڑکی کا رشتہ کسی نافرمان لڑکے سے کیا تو سمجھ لو کہ اس نے قطع رحمی کا معاملہ کیا، یعنی رشتہ توڑنے کا معاملہ کیا ہے۔ اور رشتہ توڑنے والوں کے تعلق سے فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیندار لڑکوں کو ترجیح دو، دیندار لڑکوں کو ترجیح دو۔ کیوں؟ دیندار لڑکوں کو ترجیح دو گے، تقوی شعار ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اچھا مجھے افسوس ہوتا جب رشتے کی بات آتی ہے نا تو سماج جو اندھا بن چکا ہے، جہالت کوٹ کے بھر گئی ہے، داڑھی والے دیندار لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے، کہتے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ تجربے کی بات ہے نا، جتنے دیندار لوگوں کی شادیاں ہوئی ہے ان کی زندگی کی اندرونی حالات کو آپ معلوم کرو، وہ خوش ہیں۔ ان سے پوچھو کہ یار جو دیندار لڑکا جسے لوگ نہیں پسند کرتے تھے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کیسی انجوائے کر رہے؟ ان کو پتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، ہمارے علاقے میں، یو پی وغیرہ میں، جو تھوڑی بہت سوچ دیر رکھتا ہے نا، وہ اپنی لڑکیوں کے رشتے کے لیے مولوی حضرات کو ترجیح دیتے ہیں کہ رشتہ لڑکی کا رشتہ مولوی سے کرو، مسلمان جو تھوڑا مطلب دیندار میں جاؤ، مولوی سے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی جو ہوتا نا، مولانا عالم، وہ جس طریقے سے زندگی گزارتا بیوی کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں گزارتا، بلکہ بدنام بھی ہیں کہ یہ مولوی بیویوں کے بڑے وفادار ہوتے ہیں، زوروں کے غلام ہوتے ہیں، ہر اشارے پر چلتے ہیں۔ محترم ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے شریعت پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، اور ان کی جو لائف سٹائل، جو زندگی ہے نا، آپ معلوم کریں 95% کی میں گارنٹی دیتا ہوں، 100% کی تو نہیں، 100% کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی، 95% کی میں گارنٹی، وہ پوری انجوائے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو دینداری کو ترجیح دو۔ شروع میں ہو سکتا ہو آپ کو نفرت ہو، لیکن بعد میں آپ معلوم کریں کہ ماشاءاللہ جو زندگی ان دینداروں کے ساتھ بچوں کی اچھی گزرتی ہے نا، کسی اور گھٹ گھٹ کے لوگ جی رہے ہیں، جنہوں نے دولت کو ترجیح دیا اور نہ جانے کن کن چیزوں کو ترجیح دیا اور دینداری کو ترجیح نہیں دیا۔ کیوں؟ جب دیندار لڑکا رہے گا تو اس کی نگاہ میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیشہ رہے گا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ نے شوہروں کو کہا ان بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ،
ان بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. کس کو لانے کا؟ تمام شوہروں کو. اب اللہ کی بات کون مانے گا؟ جسے اللہ کا ڈر ہوگا نا، جسے آخرت کی فکر ہوگی، جسے اللہ کی پکڑ کا کچھ ڈر اندیشہ ہوگا، وہی تو مانے گا. پھر آگے لگا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور پوری امید ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند آ رہی ہوگی. کسی کی بیوی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے میں دیکھ لے، سب کی بیوی اپنی اپنی اچھی ہے، لیکن کچھ تو کچھ رہتا ہے. کہتے ہیں یار ہماری بیوی تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کو تھوڑا غصہ زیادہ ہے. ہماری بیوی بڑی اچھی ہے نا، لیکن کیا جب سو جاتی ہے تو اٹھاتے رہو، اٹھتے نہیں ہے. یعنی ہر ایک کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے گا. یہ دنیا ہی تو لگا رہے گا یار. کیوں کو جنت کی حور تھوڑو ہے کہ جیسا آپ چاہو گے ویسا مل جائے گی. وہ تو جنت ہے اور جنت کی حور ہوگی جس میں آپ بالکل جیسا چاہو گے وہ آپ کے اشارے کرے گی، مگر دنیا میں نہیں ہوگی. تو اللہ کہتا امید ہے کچھ تو ناپسند کرو گے، یہ فکس ہے. کچھ ناپسندگی آپ کے لیے ان کی زندگی میں رہے گی. پھر آگے اللہ فرماتا ہے یجعل اللہ فی خیرا کثیرا، اسی ناپسندیدگی میں اللہ تمہارے لیے بہت ساری بھلائیوں کو چھپا رکھا ہوگا. ایک شکایت ہر شوہر کو اپنے بیوی کے تعلق سے بڑی ٹیڑھی ہے، ہماری سنتی نہیں. بڑی ٹیڑھی ہماری سنتی نہیں. اس کے ٹیڑھے پن میں یہ ہے کہ آپ کو وہ بگڑنے نہیں دیتی. جو بگڑے ہوئے شوہر ہے نا ان کے بگاڑ کو اسی ٹیڑھا پن وہ سیدھا کر کے رکھ دیتی. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، خاص طور پر جیسے لڑکے کو چاہیے کہ لڑکی دیندار ڈھونڈے اور اسی کو ترجیح دے، ایسے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی لڑکی کے لیے دیندار لڑکے کو ترجیح دو. پھر انشاءاللہ بھول جاؤ کہ ہماری بچی، یعنی پھر انشاءاللہ آپ کو دن نہیں دیکھنے پڑیں گے کہ آئے ہم نے کہاں رشتہ کر دیا اپنی بچی کا، اور آئے دن ہم اس کی پریشانیوں کے قصے سنتے ہیں. ایسے ہی ہوتا جب دینداری ترجیح نہیں دی جاتی ہے. شادی ہو گئی، شادی سے پہلے جتنا ٹینشن نہیں تھا شادی کے بعد اس کا ٹینشن ڈبل ہو گیا. کیوں؟ پھر اس نے لڑکا ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اتنے تو گرل فرینڈ ہیں، اس کی لائن ایسی ہے، وہ تو جواری ہے، وہ شرابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو اللہ کے بندو کہاں بھٹک رہے ہو؟ آپ کے لیے بھلائی کی بات اسی میں ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کے رشتے کے لیے دیندار لڑکوں کو ترجیح دو. انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی بڑی پرسکون گزرے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.